बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। हमारी आज की पहली खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं हमारी खाला की बेटी जो कि सरगोदा से हैं। वो कहती हैं कि हमारे घर में बहुत बड़ा जामुन का दरख्त था। अभी उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया है। तब हमारे खाला का घर बहुत बड़ा था जहाँ पर एक जामुन का दरख्त था। वो कहती हैं कि एक दफ़ा हम स्कूल से वापस आए तो हम सहन में बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे, दरख्त की छांव के नीचे। तो एकदम से दरख्त में से बहुत ज़्यादा पत्थर गिरना शुरू हो गए और हमारा सहन पत्थरों से भर गया। हम लोग बहुत खौफज़दा हो गए। हम लोग अंदर चले गए और सब ये डिस्कस करने लग गए कि ये अचानक से पत्थर कहाँ से गिरना शुरू हो गए, और वो भी पहली दफ़ा। उनके घर में ही नहीं बल्कि दिन ब दिन उनके पूरी गली में जितने भी घर थे उनके घरों में पत्थर गिरना शुरू हो गए। और सब लोगों ने ये डिस्कस किया तो कि ये अचानक से हमारे एरिए में क्या होना शुरू हो गया। हमारे घर में डेली पत्थर गिरते थे, वो भी सेम टाइम पर, और दिन ब दिन बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। सब लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। फिर एक दिन इनके एरिए का एक आदमी जो वॉशरूम करने के लिए उनकी गली के थोड़ा दूर फासले पर एक मैदान सा था। उस ज़माने में वॉशरूम कम हुआ करते थे लोगों के घरों में, तो लोग वॉशरूम वगैरह के लिए अपने घर से बाहर काफ़ी दूर जगह पर जाते थे। तो वो आदमी जैसे ही गया वहाँ पर उसको किसी चीज़ ने पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। तो वो भागकर अपनी घर की तरफ आया और गली में इंटर होते ही वो बेहोश हो गया। सबने उसे देखा तो उसे पानी वगैरह पिलाया और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि मुझे पत्थर लगे हैं किसी चीज़ ने, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि किसी चीज़ ने मुझे पत्थर मारे हैं और वो कौन सी चीज़ है। तो मैं बहुत डर गया और जैसा ही उसने कहा तो उसके अंदर एक चीज़ की हाज़िरी हो गई। तो उसने बताया कि हम लोग जिन्नात हैं और हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पर। हम लोग हिजरत करके आए हैं और अब तुम लोगों को हम तंग करेंगे। तो वहाँ पे एक मास्टर साहब थे जो ये इल्म वगैरह जानते थे, रूहानी। तो उन्होंने फिर उस जिन से बात की और कहा कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो, यहाँ पर सब डर रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप लोगों को हम तंग नहीं करेंगे। आप लोग पूरी गली के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने छत पर अपनी मुट्ठी में चावल लें और हर छत पर आप लोग वो फेंकें, चावल और चीनी। तो हम लोग फिर आपको तंग करना छोड़ देंगे। फिर सब ने वहाँ पर अपने अपने छत पर चावल फेंके और देगे वगैरह दी, वहाँ पर ख़त्म वगैरह करवाया। तो फिर वो चीज़ चली गई। वहाँ पर जितने भी जिन्नात थे, उनका जितना भी ख़ानदान था, वो फिर वहाँ से गायब हो गए। दोबारा उन्होंने कभी भी तंग नहीं किया। ये थी हमारी गांव की स्टोरी। लिसनर्स, जैसा कि मेरी कज़न ने अपनी स्टोरी में बताया कि वो जो जिन्नात थे जो अपना एरिया छोड़कर हमारे एरिया में आए,
اور اپنا پورا خاندان لے کر انہوں نے ہمارے ایریا میں بسیرا کر لیا۔ اللہ جانے ان کا مقصد کیا تھا، نقصان پہنچانا تھا ان کو یا صرف اپنی شرائط کی بدولت وہ لوگ ان سے بات کرنا چاہتے تھے یا پھر ان کو تنگ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر تھا کہ انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ جو پتھراؤ کرتے تھے وہ کسی کو نہیں لگتے تھے، وہ جسٹ زمین پر گرتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ لسنرز، جس گاؤں کی سٹوری میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے، میں ابھی بھی اسی گاؤں میں بیٹھی بھی ہوں۔ یہاں پر میری کزن خالہ کی بیٹی دوسری چھوٹی والی ہیں، ان کے گھر میں اس وقت میں بیٹھی ہوں، اور یہ گھر بھی کافی بھاری ہے۔ یہاں پر بھی کافی اثرات ہیں اور باقاعدہ جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اور چیز بھی ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم یہاں پر اکیلے روم میں لیٹے ہوئے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں تو باقاعدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز یہاں پر موجود ہے۔ لسنرز، اسی طرح میری کزن کہتے ہیں کہ میرے ابو اس وقت دبئی رہتے تھے، تو ان کا کام تھا ٹرک میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں سامان لوڈ کرنا۔ وہ رات کے وقت اکثر نکلتے تھے اپنے ٹرک میں سامان لے کے اور صبح تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو کافی نیند آئی، وہ آدھے راستے میں تھے تو کافی سنسان سا ایریا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر اپنا ٹرک پارک کر کے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، پھر میں جب میری نیند پوری ہو جائے گی میں اٹھ کر تو اپنا ٹرک سٹارٹ کر کے پھر میں یہ سامان لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے ایک سنسان سی جگہ پر، وہاں پہ جسٹ جنگل تھا، وہاں پر اپنا ٹرک کھڑا کیا اور ٹرک کی لائٹس آف کر کے پچھلی سیٹ پر جا کے لیٹ گئے۔ جیسے ہی وہ لیٹے تو کسی نے ان کا ٹرک کا دروازہ نوک کیا زور سے۔ ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے پوچھا کون، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے سارا ٹرک چیک کیا، ٹرک کے باہر نکل کے انہوں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر ٹرک کے اندر آئے، پچھلی سیٹ پر جا کے لیٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ان کا دروازہ نوک کیا، انہوں نے پھر پوچھا کون، لیکن کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ہر جگہ چیک کیا، کوئی بھی نہیں تھا ان کے علاوہ، اور رات بھی بہت گہری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں پر میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ جب تیسری دفعہ اس چیز نے نوک کیا تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کوئی شیطانی مخلوق ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنا ٹرک سٹارٹ کیا اور وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں یہاں پر اور رکا تو وہ چیز مجھے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ بہرحال وہ وہاں پر نکل گئے اور دوبارہ کبھی بھی وہاں نہیں رکے۔ لسنرز، یہ تھی میری کزن جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی۔ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی گاؤں کی اور اپنے والد کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اب میرے خالو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں۔ لسنرز، آپ نے کافی دفعہ سٹوریز میں سنا ہوگا کہ جس طرح میرے خالو نے ایک سنسان ٹریک پر اپنی گاڑی کو پارک کیا اور کوئی چیز تھی ان کو جو تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ سامنے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ کافی لوگوں کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ہمارے خود کے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کافی طاقت ہے،
اور وہ ہم کو بچاتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی پاور ہے کہ ہمیں نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے دل میں صرف ان کا ڈر ہوتا ہے۔ گائز، ہمیں چاہیے کہ ایسے ٹریکس پر جانے سے پہلے، اگر ہماری جاب ایسی ہے یا ہمارا کوئی بھی کام جس کی وجہ سے ہمیں کسی سنسان راستے سے گزرنا پڑے، تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اپنے گرد حصار کر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ لسنرز، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے اگلی سچی کہانیوں میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میری کمنٹ باکس میں، یا میرے فیس بک اکاؤنٹ محسنہ بطول کے نام سے ہے، اس پر اپنی سٹوریز اپنے وائس میں بھیج سکتے ہیں۔ اپنی وائس میں سٹوریز آپ میرے مینشن کیے گئے نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی سچی کہانیوں میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔